بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ الصلاة والسلام على عبد الله على حبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقاء الایمان فی تعظیم اللہ ولذت العیش فی بر الوالدین۔ صلوات بر محمد۔ برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، آنے والے دوستوں کی کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک دل والی بھی تو جانتا ہے، زبان پہ آنے والی بھی تو جانتا ہے۔ تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے، ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کی فاتحہ خوانی جو قاضی صاحب قبلہ کی اہلیہ کے لیے، محمد علی صاحب کی والدہ کے لیے، اور ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں زوار بسمل صاحب، ان کے بھتیجے بھی دنیا سے انتقال کر گئے، مالک انہیں بھی اس ثواب میں شامل فرمائے۔ ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ برادران ایمانی، بلا تمہید میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ جتنی زندگی بندوں کے پاس ہے، آئندہ اس میں اتنے منصوبے ہیں، آئندہ زندگی میں اس میں موت کے سوا ہر چیز شامل ہے۔ یعنی جتنے آئندہ منصوبے ہیں نا ہر بندے کے، اس میں موت کے سوا ہر چیز شامل ہے۔ حالانکہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم لاہور والے ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھو۔ انہوں نے ایک نسخہ دیا جو مولا سے پڑھا تھا یا فرمایا تھا، لیکن میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا تو کہتا ہے مولا
اے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میری دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو۔ اور میرا خیال ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت۔ دنیا میں عزت ہدایت پانا ہے، آخرت میں عزت نجات پانا ہے۔ میری گزارشات یہ ہوں گی کہ میں جو گزارشات کروں ان سے مرنے والوں کو نجات ہو جائے، آنے والوں کو ہدایت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تو چاہتا ہے تیری دنیا میں عزت ہو، آخرت میں تجھے جنت ملے؟ کہتا ہے قبلہ ہاں۔ فرمایا دو باتوں کو تو نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کو؟ دو باتوں کو۔ اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کہ بندہ بھول جائے۔ دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، دو باتوں کو۔ بعض دفعہ ایک لمحہ بندے کی زندگی میں ایسا آتا ہے جو انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ میری طرف دیکھو، ایک لمحہ بعض دفعہ بندے کو جہنمی بنا دیتا ہے اور ایک لمحے میں بندہ جنتی بھی ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں یاد تو ہور تو یاد ہے نا۔ کون کہتا ہے ہور فجر کے وقت جنتی تھا؟ جہنمی تھا نا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ آیا، عقیدہ مضبوط، ماحول ٹھیک، معذرت معافی، میرا موضوع نہیں، لیکن جنتی ہے نا۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا۔ ہور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، حسین گھیر کر ہور کو جنت میں لے گئے۔ اور فرمایا لمحے ہوتے ہدایت پانے کے، ہو سکتے یہاں ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ بندے میں حرکت پیدا ہو جائے۔ میں شام سے واپس آیا تو ایک جگہ پہ ملک ظفر صاحب تھے، ایم پی اے بھی ہوتے تھے۔ میں واپس آیا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح، تو مجھے ویلکم کیا۔ میں ظاہری طور پر دیکھا، میں نے کہا ملک صاحب یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ آواز قبلہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرا کچھ 2 نمبر دھندا تھا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ کیس ہو گیا، میں جیل چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ جیل میں پتہ نہیں کتنا وقت لگنا ہے۔ میں ایک سید تھا جیل میں نے سوچا میں قرآن ہی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا اگر پہلے پڑھے ہوتے شاید جیل ہی نہ جاتے۔ میں نے ان سے ایسا مذاق کہا، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ وہ کہتا قبلہ میرے نا انقلاب بدن میں پتہ کیوں آیا؟ جون کا مہینہ تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ وہ جیل کا قیدی تھا، اس نے مجھے پانی پلایا۔ توجہ چاہتا ہوں، پانی پلایا تو میرے اندر سے ایک چیز اٹھی جس نے کہا بیٹا تیرا شکریہ۔ ملک صاحب مجھے کہتے ہیں شکریہ کس بات کا؟ پانی آپ کے گھر سے، کولر آپ کے گھر کا، برف آپ کے گھر کی، یہ بچہ جیل کا قیدی ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، تو شکریہ کس بات کا؟ میں نے کہا ملک صاحب میرا ضمیر مجھے اندر سے ملامت کر رہا ہے کہ اس کا میں شکریہ ادا کروں۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں مادوی صاحب وہ لمحہ تھا جب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر اس سید نے کہا ملک صاحب پانی بنانے والے کا، پانی پلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی پانی بنانے والے کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھو ہم کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم شکر گزار کتنے ہیں؟ آنکھیں نعمت، زندگی نعمت، چلنا نعمت، پھرنا نعمت، اٹھنا نعمت، جانا نعمت، آنا نعمت، زندگی نعمت، اتنی نعمتیں ہیں۔
اور پانی جیسی نعمت کا بندہ شکر ادا، میری طرف دیکھو، جب بندے پانی جیسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو علی جیسی نعمت کا شکر ادا کون کرے گا؟ میں سبحان اللہ، میں 3 باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے عزت کے ساتھ زندگی چاہتا ہے، جملہ جو سمجھے گا میں بھی اسے داد دوں گا۔ مولانا زیدی صاحب یہاں فرماتے تھے کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہتے مولا نے فرمایا کہ اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے میں رک گیا۔ ہم میں کتنے ہیں جو ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ ہر حالت میں اللہ کو بولتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، تولتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کو، پھر سن لو، اللہ کو ہر حالت میں، ایک اس میں لطافت ہے۔ وہ کہتے تھے، وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بندو مجھے یاد رکھو ورنہ یاد رکھو۔ میرا خیال ہے بات پہنچی ہے، بات پہنچی ہے۔ یاد رکھو ورنہ یاد رکھو۔ کہاں جا سکتے ہو؟ کہاں پھر سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلتا موت کب آتی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو جب اسرائیل آیا تو اس نے کہا اسرائیل اللہ سے کہنا کچھ مجھے اطلاع، کچھ پیغام، کچھ میسج دیا ہوتا تاکہ میں آمادہ ہو جاتا۔ اسرائیل فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے میسج بھیجا تو تھا، مالک کب؟ آواز جس دن تیری ماں کا جنازہ تیرے گھر سے اٹھا تھا، وہ میسج تو تھا کہ جس زمانے میں ماں جیسی نعمت نہیں رہی تو انہیں بھی اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک جملہ، بڑے پڑھا لکھا ماحول ہے، سمجھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کوئی بات پہنچا دی ہے۔ اللہ نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا۔ بندہ بنا کے نہیں، بندہ بننے کے۔ جا تجھے 40 سال دیتا ہوں میری بارگاہ میں بندہ بن کے آنا، 80 سال دیتا ہوں بندہ بن کے آنا۔ اور یاد رکھو جو 70، 80، 90 سال کے بھی جائیں گے نا، عشق آل محمد میں اگر جائیں گے نا تو وہ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بھئی بوڑھے جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ الحسن بولو، الحسن والحسین سیدائے شباب اہل الجنہ۔ آپ نے پوری زندگی میں عورتیں مرد دیکھے جو کہتے ہیں یہ میرا بچہ ڈی سی لگے گا، یہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، یہ میرا بچہ جج بنے گا۔ کوئی بنتا ہے؟ کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میری طرف دیکھو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے 4 سال کے حسین کو کہا تھا یہ جنت کا سردار بنے گا، اور وہ جنت کا سردار ہے۔ حسن بھی جنت کا سردار ہے اور حسین بھی جنت کا سردار ہے۔ اس کا مطلب ہے جنت جانے کے لیے بندے کو یا حسنی ہونا چاہیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، بندے کو یا حسنی ہونا چاہیے یا حسینی ہونا چاہیے۔ 2، 3 میلاد 4، 5 گزرے ہیں 3، 4، 5 دنوں میں۔ ایک اشارہ کرتا ہوں، جنت میں تحفہ لے جاؤ، جنت میں مرد جوانوں کی آئندہ ساری زندگی 32 سال ہوگی۔ جوان جو جنت میں جائیں گے نا ان کی زندگی کتنی ہے؟ بولو 32 سال۔ میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، 32 سال زندگی ہوگی، 32 سال۔ عورتوں کی جو جنت میں جائیں گی ان کی زندگی ہمیشہ 18 سال ہوگی۔ اگر کوئی یہ جو پچھلے ایام گزرے ہیں ان کو سمجھتا ہے تو تھوڑا سا غور کر لے، خطابت منوانا مقصود نہیں۔ عورتوں کی زندگی ہمیشہ جنت میں 18 سال ہوگی۔ مالک 16 سال بھی ہو سکتی ہے، 22 سال بھی ہو سکتی ہے،
لیکن اللہ کہتا ہے نہیں 18 سال. مردوں کی زندگی ظاہری 32 سال ہوگی. میں علمی مرکز میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں مالک یہ 2 زندگیاں 18 اور 32 سال کی تجھے کوئی زیادہ پسند ہے؟ آواز قدرت آئے گی میں نے 2 ہی کائنات میں کامل زندگیاں دیکھی. سیدہ فاطمہ کو اتباع مصطفیٰ میں دیکھا، اس کے صدقے میں نے عورتوں کو جنت میں 18 سال دے دیے، اور 32 سال کی غازی کی اتباع حسین کی زندگی میں دیکھی تو میں نے جوانوں کو 32 سال عطا کر دیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس آخری بات اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور دوسرا اپنی موت کو یاد رکھنا. ایک اللہ کو، ایک اپنی موت کو. آپ پڑھے کلو نفسن، سارے پڑھو یار، آیت پڑھ دے کچھ نہیں ہوتا. کلو نفسن ذائقۃ، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لطف لوگے. اللہ نے اس آیت میں 2 لفظ رکھے ہیں، ایک موت ایک ذائقہ. موت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، ذائقہ بندوں کے اختیار میں دیا ہے. اچھا بنا لو تمہاری مرضی، میٹھا بنا لو تمہاری مرضی. 2 باتوں کو یاد نہیں رکھنا. 2 کو یاد رکھنا ہے، 2 کو یاد نہیں رکھنا. وہ کون سے ہیں؟ زندگی میں کسی پر احسان کر بیٹھو تو یاد نہیں رکھنا. میں نے تیرے بچے کا یہ کیا، میں نے تیری بیٹی پر یہ کیا، میں نے تیرے مکان بنانے میں یہ مدد کی، یہ کیا یہ کی. زندگی میں کسی پر احسان کر بیٹھو تو یاد نہیں رکھنا. اس سے امید نہیں رکھنی کہ وہ تمہیں بدلہ دے. تیرا بدلہ دینے کے قابل ہوتا تو تیرا احسان ہی کیوں لیتا. دوسرا جب کوئی زندگی میں بے وقوف زیادتی کرے تو یاد نہیں رکھنا. بے وقوف زیادتی کرے تو یاد نہیں رکھنا. اپنے اپنے گناہوں کو لاؤ ذہن میں. گناہ اپنے اپنے گناہ آ گئے ذہن میں. وہ کریم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا واسطہ دیا جائے نا تو وہ کبھی رد نہیں کرتا. ہور نے یہی جملہ کہا تھا نا آخری فقرہ کہ مولا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. امام نے کہا تھا تیرے گناہوں کی معافی کے اسباب اللہ نے اسی دن پیدا کر دیے تھے جس دن تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا. خداوند کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.